أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 15 سے 18۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں جب مسلمان تعداد میں کم تھے اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اللہ رب العزت نے ان کی نصرت و مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں بھی اپنی اس مدد کے ایک انداز کا تذکرہ کیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو میدان کے اندر اترنے کے حوالے سے، کافروں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے ایک بہت زبردست قسم کی نصیحت فرمائی ہے، بلکہ حکمن نصیحت فرمائی ہے، اور اس نصیحت پر عمل نہ کرنے والوں کو اللہ پاک نے بڑی سخت سزا اور بڑی سخت وعید سنائی۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کبھی دشمن سے مقابلہ ہو میدانوں میں، جنگ کے میدان میں، جہاد کے محاذوں پہ، تو اس وقت تم نے بزدلی کا، کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اگرچہ تم تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارے پاس ساز و سامان اور جدید اسلحہ کی کمی ہی کیوں نہ ہو، اور کافر جدید اسلحے سے لیس ہوں، اس کے باوجود تم نے اپنی ہمت کو پست نہیں ہونے دینا، اپنے مورال کو اپ رکھنا ہے، اور استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہنا ہے۔ میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا تمہارا کام ہے، اور میدان میں تمہاری مدد کرنا یہ میرا کام ہے۔
اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے یہاں پر میدان جہاد میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ نہ کرنے والے اور میدان سے راہ فرار اختیار کرنے والے لوگوں پہ اپنے غیظ و غضب کا اظہار بھی فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آمنو ایمان لائے ہو، آمینو میم کے نیچے زیر ہو تو فعل امر ہوتا ہے، آمینو ایمان لاؤ، اور میم پر زبر ہو تو آمنو جو ایمان لائے، فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم تمہاری ملاقات ہو، تم ملو، کس سے ملاقات ہو؟ الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ان لوگوں سے ملاقات کرو جنہوں نے کفر کیا۔ اور ملاقات وہ کسی چوک چوراہے میں نہیں، کسی ڈرائنگ روم میں نہیں، اس ملاقات کی بات نہیں ہو رہی جو عام ملاقات ہوتی ہے، بلکہ فرمایا زحفاً، لشکر کشی کی صورت میں، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھنے کی صورت میں، ادھر سے ان کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے، ادھر سے تمہارا لشکر، تمہاری فوج آگے بڑھ رہی ہے، تو مقابلے کی صورت میں، زحفاً مقابلے کی صورت میں، لشکر کشی کی صورت میں آگے بڑھتے ہوئے، ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھنا، اور مراد یہی ہے کہ جب میدان میں تم ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھ رہے ہو، لشکر کشی کی صورت میں کہ لشکر آمنے سامنے ہو، ایڈوانسنگ، آگے بڑھتے ہوئے، فلا تولوا، پس نہ تم پھیرو، ہم ان سے، الادبار پیٹھیں، دبر کی جمع ادبار، کنڈ، بیک، تو تم ان سے پیٹھیں نہ پھیرو، یعنی پیٹھ پھیرنا ایک محاورہ ہے، یعنی آپ دشمن کے سامنے ہیں، آمنے سامنے دونوں لشکر ہیں مقابلے کی صورت میں، تو آپ دشمن کے حملے سے، اس کے اسلحے سے ڈر کر اس کی طرف کنڈ کر کے ادھر کو منہ کر کے بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ کے۔ یہ اللہ رب العزت کو کسی صورت میں گوارا نہیں ہے کہ میرا ایمان والا بندہ میری ذات پہ، میری طاقتوں پہ، قوتوں پہ، میرے سے ملاقات پہ ایمان رکھنے والا، اور میرے باغیوں، سرکشوں، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوا میدان خالی چھوڑ کر بھاگ جائے، یہ اللہ پاک کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا آمنے سامنے مقابلے کی صورت میں ملو۔ زحفاً کا ترجمہ آمنے سامنے مقابلے کی صورت میں ملاقات کرو، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو، یو ٹرن نہیں لینا، بھاگنا نہیں ہے، راہ فرار نہیں اختیار کرنا، سینے پہ تیر نیزہ کھانا پڑے تو وہ کھا لینا، شہادت کا جام پینا پڑے تو وہ پی لینا ہے، لیکن میدان سے بھاگنا نہیں ہے۔ وَمَن یُوَلِّ، وَمَن اور جو کوئی، یُوَلِّ پیٹھ پھیرے گا، لفظی معنی ویسے اس کا پھیرنا ہوتا ہے، لیکن پیٹھ پھیرنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن جب پیٹھ کا لفظ الگ سے موجود ہو تو پھر ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے پھیرنا۔ وَمَن یُوَلِّ اور جو کوئی پھیرے، ہم ان سے، یومئذ اس دن،
کس دن؟ جس دن مارکہ حق و باطل میدان میں بپا ہو، اس دن جو کوئی شخص، لڑائی کے دن جو کوئی شخص پھیرے گا دوبرہو، اپنی دوبر، اپنی پشت پھیرے گا، کنڈ دکھائے گا، ہاں اس کی سزا تو بعد میں بیان کی جاتی ہے۔ جو اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا ان سے، کافروں سے، اس کی سزا تو بڑی سخت ہے، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن درمیان میں اللہ پاک نے جملہ معترضہ کے طور پہ، جملہ معترضہ ہوتا ہے کہ اصل کلام کو روک کر درمیان میں کوئی بات کہنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ درمیان میں اللہ پاک نے ایک مستثنا بیان کیا، کیونکہ سزا بڑی سخت تھی، غصہ بڑا زیادہ تھا اللہ پاک کو، تو پہلے بتا دیا کہ ان لوگوں پر میرا یہ غصہ نہیں ہوگا، ان لوگوں کے لیے میدان سے دائیں بائیں ہو جانا یہ جائز ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ ایکسیپشنل کیس، اللہ سوائے، ما سوائے متحرفاً، اس شخص کے جو پینترا بدلنے والا ہو، جو جنگی حکمت عملی اختیار کرنے والا ہو، لی کے لیے، قتال لڑائی، الا متحرفا لقتال، مگر جو پھرنے والا ہو لڑائی کے لیے، اس کے وہاں سے پھرنے کا، موو کرنے کا، دائیں بائیں ہونے کا، آگے پیچھے ہونے کا مقصد وہ ایک لڑائی کی حکمت عملی ہے، وہ ایک جنگ کی سٹریٹجی ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ یہاں سے مجھے ایک دفعہ پیچھے ہٹ کے پھر دوبارہ حملہ آور ہونا، یہ زیادہ دشمن کا نقصان کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی حکمت عملی ہو تو آدمی کسی وقت پیچھے ہو جائے، کسی وقت آگے ہو جائے، کبھی دائیں ہو جائے، کبھی بائیں ہو جائے، کبھی کسی پتھر کے پیچھے ہو جائے، تو یہ منع نہیں ہے، یہ تو ایک جنگی حکمت عملی ہے، اس کو تو اختیار کرنا عین عقل مندی ہے اور عین اسلام ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ جو دشمن کو طاقتور سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے میدان سے آگے کھڑا ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو دو چیزیں ایکسیپشنل ہیں، اللہ ما سوائے متحرفا لقتال، اس کے جو لڑائی کے لیے حرکت کرنے والا ہو، پھرنے والا ہو، یا پینترا بدلنے والا ہو، او یا متحیزا، یا وہ پناہ لینے والا ہو، ملنے والا ہو، الی فئۃ، کسی جماعت کی طرف، یا وہ اپنی کسی کمپنی، اپنی کسی جماعت، اپنے کسی جتھے، اپنی کسی پلٹون کی طرف ملنے کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے سارے ساتھی تو فلاں جگہ پہ ہیں اور میں اکیلا یہاں پھنس گیا ہوں کافروں کے تیر و تلوار کے درمیان، تو میں ان کے ساتھ ملتا ہوں اور مل کے پھر ہم حکمت عملی طے کرتے ہیں، یا مل کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، 5 آدمی، 7 آدمی، 2 آدمی، تو اس وجہ سے وہ ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی نیت اور مقصد کچھ اور ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا کسی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو۔ یہ 2 صورتیں چھوڑ کر باقی جو شخص اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، کافروں سے، اس کی سزا کیا ہے؟ فقد، تو یقیناً، باء، وہ لوٹا، بسات غضبن، غضب کے، غصے کے، فقد باء بغضب، تو یقیناً وہ لوٹا غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا۔ وہ مت سمجھے کہ میں اپنی جان بچا کے آ گیا ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، وہ اللہ کے غیظ و غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ وَمَأْوَاهُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ،
اور بہت بری ہے المصیر لوٹنے کی جگہ، اور یہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اگر کوئی لوٹ کے جہنم میں چلا گیا مرنے کے بعد تو اس کا لوٹنا بہت ہی برا لوٹنا، اس کی واپسی بہت ہی بری واپسی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان جہاد سے بھاگنے کو 7 تباہ کن، ہلاک کر دینے والے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے اندر شامل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے تباہ کر دینے والے، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ پھر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کا تذکرہ کیا، جادو کا تذکرہ کیا، یتیم کا مال کھانے کا تذکرہ کیا، کسی بولی بالی ایمان والی عورت پہ بہتان لگانے کا تذکرہ کیا، آپ نے بڑے بڑے کئی گناہوں کا تذکرہ کیا، سود کھانے کا تذکرہ کیا، کسی کو ناحق قتل کرنے کا تذکرہ کیا، اور اس کے اندر ہی آپ نے اس گناہ کا بھی تذکرہ کیا کہ ان 7 میں سے ایک تباہ کر دینے والا، ہلاک کر دینے والا گناہ، فرمایا وہ یہ ہے، اس سے بھی بچنا، وہ ہے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لینا، بھاگ جانا۔ یہ بھی اتنا بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اب اللہ پاک نے اگلی 2 آیات کے اندر دوبارہ سے اپنی مدد کا تذکرہ کیا ہے۔ او بھلا اللہ کے بندو، او ایمان والو، تمہیں میدان سے بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اپنی مدد کے، اپنی نصرت کے متعلق وہ پورا یقین دلاتا ہے کہ میں تمہاری ہر صورت مدد کروں گا، تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم ڈٹے رہو گے، اگر تم صحیح ایمان والے ہوگے تو غالب تم ہی رہو گے۔ وہ جب بھی تم شکست کھاؤ گے تو اپنی کسی غلطی کی وجہ سے کھاؤ گے، جیسے غزوہ حنین کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا سورۃ توبہ کہ اس دن مسلمانوں کو نقصان ہوا تو کس وجہ سے؟ فرمایا کہ اس دن تمہیں اپنی کثرت پہ ناز آ گیا تھا کہ آج ہم بڑے ہیں۔ تو حالانکہ تمہیں سارے کا سارا توکل، بھروسہ تو رکھنا چاہیے تھا اللہ کی مدد پہ، لیکن اس دن تم نے یہ سوچ لیا کہ آج ہم بہت ہیں۔ یہ نہیں سوچنا، تیاری بھرپور کرنی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے مقابلے میں جتنا بس چلتا ہے تیاری کرو، جدید سے جدید تیاری کرو، لیکن پھر بھی توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ کی ذات پہ۔ تو اللہ کے بندو، ایمان والو، تمہیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، میدان سے بھاگنے کی؟ کیا تمہارا اللہ کی مدد پہ یقین نہیں ہے؟ اس اللہ کی مدد کا نظارہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ فرمایا کہ غزوہ بدر کو ہی دیکھ لو، فلم پس نہ تقتلوا، تم نے قتل کیا ہم انہیں، فلم تقتلوہم، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ نے قتلہم، انہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ تم نے کہاں قتل کیا؟ تم تو کمزور تھے، تمہارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں تھا، وہ تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، وہ تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ اللہ اکبر۔ وما رمیتا، اور وما، اور نہیں، رمیتا، تو نے پھینکا تھا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد کے صیغے ہیں، وما رمیتا، اور تو نے نہیں پھینکا تھا، اذ، جب، رمیتا، تو نے پھینکا تھا۔ رمی کہتے ہیں کوئی پتھر پھینکنا، حج میں ہوتی ہے نا رمی، تو رمی کا معنی تیر اندازی بھی ہوتا ہے، کیونکہ تیر بھی پھینکا جاتا ہے، گولی پھینکنا، گولا پھینکنا، بارود پھینکنا، دشمن کی طرف میزائل پھینکنا، ساری چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی، نشانہ بازی سیکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ سیکھو، تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بڑے تیر انداز تھے، تیر اندازی سیکھو، نشانہ بازی سیکھو۔
فرمایا وما رمیتا، اور آپ نہیں پھینک رہے تھے، اذ رمیتا، جب آپ پھینک رہے تھے، جب آپ پھینک رہے تھے اس وقت اصل میں آپ نہیں پھینک رہے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور لیکن اللہ ہی نے پھینکا تھا۔ اس میں اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ مٹی ہے جس میں کنکریاں وغیرہ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی، امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کر رہے تھے نا، جبریل امین آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مٹھی مٹی سے بھریے اور مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینک دیجیے، اور آپ نے ایسے کیا۔ اللہ پاک نے وہ مٹی، اس کا ایک ایک ذرہ، اس کے اندر موجود ایک ایک کنکر، اللہ پاک نے سارے مشرکوں کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دی، اور ان کی آنکھیں چندیا گئیں، اور وہ اس مٹی کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اسباب تو مسلمانوں نے اختیار کیے تھے اللہ کے حکم پر، لیکن ان کے اندر طاقت قوت وہ اللہ پاک نے پیدا کی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، واو اور لام زیر لی تاکہ۔ اچھا، اس میں مراد اللہ کی مدد ہی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر اور دیگر مقامات پہ واضح طور پہ اس کا ذکر بھی کیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تمہاری بدر میں مدد کر چکا ہے جب کہ تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ تو یہاں اللہ کی مدد کی طرف اشارہ ہے، اور بھی یہاں سے بعض لوگوں نے الٹے سیدھے عقائد نکالنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہاں اللہ کی مدد کا صرف تذکرہ ہے، واو، اور یہ مدد کس لیے تھی؟ لی تاکہ یبلیا، وہ آزمائے، المؤمنین، ایمان والوں کو، تاکہ وہ مومنوں کو آزمائے، منہ، اپنی طرف سے، بلاءً حسنا، اچھا آزمانا، بلاءً حسنا، اچھا آزمانا، اور تاکہ یہ اللہ پاک نے مدد اس لیے بھی فرمائی کہ مدد دینے کے بعد، دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد، مسلمانوں کو مال غنیمت، فتح، نصرت، غلبہ، شان و شوکت، سارا کچھ عطا کر دیا، تو اب یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ بھی آزمائش تھی، اور اللہ پاک آزمائش دونوں طریقوں سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک مصیبت، پریشانی، بیماری، تنگ دستی کے ذریعے بھی آزمائش کرتے ہیں، اور اللہ پاک اپنی طرف سے بندے پر انعامات کر کے، اس کو نعمتیں عطا فرما کے، اللہ پاک اس کو صحت عطا فرما کے، مال و دولت کی فراوانیاں عطا فرما کے، اقتدار عطا فرما کے، عزت، شان و شوکت عطا فرما کے، ساری چیزوں کے ذریعے بھی اللہ پاک انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ تو یہاں اس اچھی آزمائش کا تذکرہ ہے کہ یہ ہم نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی تاکہ ہم آپ کی اچھی آزمائش کریں، کہ اس کے بعد پھر آپ اور ایمان والے وہ کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے چونکہ یہاں بلا ان کا لفظ یہ اچھائی کے ذریعے آزمائش ہے، اس لیے بعض اہل علم نے یہاں اس کا ترجمہ ہی آزمائش کی بجائے انعام کر دیا۔ اس طرح ترجمہ سنیے کیا ہوگا، واو، اور یہ مدد میں نے تمہاری اس لیے کی، واو اور لی، تاکہ یبلیا، وہ انعام عطا کرے، المؤمنین، ایمان والوں کو، منہ، اپنی طرف سے، بلاءً حسنا، اچھا انعام، تاکہ وہ ایمان والوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام عطا کرے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالکم،
بات یہ ہے، ذالکم، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے فرشتے بھیجے، آپ نہیں قتل کر رہے تھے بلکہ ہم کر رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے مٹی بلکہ وہ اصل میں ہم پھینک رہے تھے، یعنی اس میں ہماری مدد شامل تھی، ورنہ تمہاری وہ مٹی کیسے ایک ایک کافر کی آنکھوں میں پہنچ سکتی تھی۔ تو ایک تو یہ ساری نصرت ہے، تائید ہے، مدد ہے، ذالکم، ایک تو یہ مدد ہوئی نا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ موہن، کمزور کرنے والا ہے، موہن، وہن کمزوری کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیماری کا تذکرہ کیا تھا نا، وہن، تمہارے اندر وہن آ جائے گا، کافر تم پہ چڑھ دوڑیں گے۔ موہن، میم پیش منہ کی وجہ سے کمزور کرنے والا، قیدی، تدبیر، خفیہ تدبیر، الکافرین، کافروں کی، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور آئندہ کے لیے بھی تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کافروں کی خفیہ تدبیروں کو آئندہ بھی کمزور کرتا رہے گا، اس لیے تو میدانوں میں ڈٹے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی پڑھا کرتے تھے، کم ہمتی سے، بزدلی سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے تھے آپ، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، آپ بخل سے، بزدلی سے اور عمر کے انتہائی نکمے اور رذیل حصے سے، بیماریوں والے، محتاجی والے بڑھاپے سے، قبر سے، دنیا اور موت کے فتنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی بزدلی سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ پاک ہمیں جذبہ ایمانی کے ساتھ میدانوں میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔